نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وذروا ظاهر الاثم وباطنہ قد افلح من زکا۔ آج کا موضوع بہت ہی حساس ہے۔ عام طور پر کہنے والا سننے والے سب لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے، اللہ بچائے۔ یہ ہے دنیا کی محبت۔ یہ مضمون تھوڑا سا طویل ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو آخر تک سنیں اور غور و فکر کریں۔ یہ المرض ہے، مدر آف آل ڈیسیز۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا کی زندگانی دھوکے کی ٹٹی ہے۔ قرآن مجید میں اندازاً 20 پاروں میں یہ مضمون چھپا ہوا ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ دنیا خود ایک مؤنث لفظ ہے ادنا کا، ادنا اس کا مذکر ہے، ادنا ذلیل اس کا نام ہی دنیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو امتحان لیے ہیں دنیا میں ہم سب کو بھیجائے ہیں، اس کو آپ ذرا سا غور کریں۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوزخ بنانے کے بعد بولے کہ دوزخ کو دیکھو کیسی ہے دوزخ۔ حدیث کا خلاصہ ہے جبرائیل علیہ السلام جب دوزخ دیکھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے دعا گو ہوئے، یا اللہ ایسی بھیانک ہولناک دوزخ اگر انسان اس کا علم ان کو مل جائے تو تیری مخلوق جو تو پیدا کرنے جا رہا ہے یہ کبھی اس دوزخ کے قریب بھی نہیں بھٹکے گی۔ مگر اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی حدیث کے آگے آتا کہ اسی دوزخ کو دنیا کے جو ساز و سامان، دنیا کی جو رنگرلیہ ہے، اس کی خوبصورتی، اس کی نقلی بناوٹ، نقلی خوبصورتی، نقلی کشش اس کی، اس سے اس کو سجا دیے۔ اور اس کے بعد میں پھر جبرائیل علیہ السلام سے کو حکم ہوا کہ اب جا کے دوزخ کو دیکھیں۔ تو اس کے بعد میں دوبارہ جبرائیل علیہ السلام جب دیکھتے ہیں تو جب دعا گو ہوتے ہیں، یا اللہ اب تیرا بندہ تو اگر جس کو بچائے وہی اس دوزخ سے بچے گا، ورنہ تیرا ہر بندہ یہ حب الدنیا میں گرفتار ہو کر اس میں گر جائے گا آ کر۔ اب اندازہ لگائے، ہم غور نہیں کرتے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ مذمت، سب سے زیادہ ذکر قرآن تاریخی واقعات کے ذریعے سے، آنے والے واقعات کے ذریعے سے، ہر موڑ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے سے، ہر جگہ جب جہاں بھی مضمون ہوتا ہے اس میں دنیا کی حقارت، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کا ذکر ملتا۔ اس کے باوجود بھی مسلمان آج جس حال سے گزر رہے ہیں، دین جس جگہ کھڑا ہوا ہے، ہماری اتنی بڑی تعداد کے باوجود اس دین کو ہم کس حال پہ لا کے چھوڑ دیے، اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ ویسے ہم سنتے ہوئے آتے ہیں کہ قرب قیامت سے پہلے مسلمانوں کے تعلق سے جو پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابہ کے سامنے، تو اس میں کیا ملتا ہم کو؟ یہی کہ ہمارے دلوں میں حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، موت سے کراہیت کی بیماری ہمارے دلوں میں گھر کر جائے گی، جس کی وجہ سے ہماری حیثیت پانی کے اوپر جو کچرا تنکا تیرتے رہتا اس جیسی ہماری حیثیت ہو چکی ہے، اور لوگ ایسا ٹوٹ پڑے ہیں ہمارے اوپر جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دنیا کی محبت ہی اتنی بری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، مگر ہم یہ جو جنت ہے نقلی، ہم مومن بھی اس میں اپنا حصہ چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کی محبت کی شروعات اگر ہم غور کریں تو خیر القرون کا جو دور تھا، اس کے بعد کا دور، اس کے بعد کا دور، اس کے تیسرا جو دور جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ایسا کیا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلؤونہم ثم الذین یلؤونہم، تو یہ 3 ادوار کے بعد کا جو دور تھا، وہیں سے دنیا کی محبت اس امت میں آ گئی۔ مگر آج جس شدت سے ہے اتنی شدت سے دنیا کی محبت نہیں تھی۔ وجہ یہ بھی بنتی ہے جو لاجیکل ہے کہ ایسی چمک دمک، ایسی آرائش، اتنا لگژری، اس زمانے میں اتنی لگژری شاید نہیں تھی۔
مگر اور ایک وجہ بھی ہے کہ وہ زمانہ قریب کا زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے، مگر اس کے باوجود بھی دیکھیں جب بھی ہماری اس امت میں دنیا کی محبت آئی، اور جب سے آئی اور آج تک جاری و ساری ہے، اس میں اور اضافہ ہی ہو رہا ہے، تو امت میں نقصانات کیسے ہو رہے ہیں دیکھیں آپ۔ پہلا نقصان تو یہ ہوا اس زمانے میں روافظ گھر گھر گئے، روافظ جڑ پکڑ لیے اور روافظ دندناتے ہوئے رہنے لگے، وہ اپنا ایک وجود قائم کر لیے۔ تو ہم اس زمانے کے ہمارے اکابر لوگ ان کی مخالفت اس شدت میں نہیں کرے جس شدت سے ہمارے صحابہ ایسے باطل فرقوں کی کیے تھے، جیسا کہ اب مسیلمہ کذاب کا واقعہ ہم اکثر پڑھتے ہیں تاریخ میں۔ جب وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ ہمارے اس کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے، قربانیاں دیں، شہادتیں حاصل کی، اس کے پورے فالوور کے ساتھ، اس کے پوری جھوٹی امت کے ساتھ تمام کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینکے۔ ایک باغ میں جو جا کے چھپا تھا وہ تو موت کا باغ مشہور ہوا تاریخ میں، 25,000 لاشیں پڑی ہوئی تھی اس میں۔ تو یہ جو جذبہ ہے کہ اس دین میں فتنہ پیدا کرنے والے یا اس دین کو نقصان پہنچانے والے کوئی بھی اگر ہے، دین پہ انگلی اٹھانے والے ہے، تو دین کے لیے قربان ہونا، یہ جذبہ جب آتا ہے تب دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہ رہے۔ صحابہ کے دلوں میں تو دنیا کی محبت نہیں تھی اور موت سے ان کو نفرت نہیں تھی، وہ تو موت کو چاہتے تھے۔ خالد بن ولید کا مشہور واقعہ ہے، جب وہ رومیوں کے سامنے اپنی فوج لے کر ٹھہر گئے تو خطاب کرے ان کے سردار سے، بولے کہ میں ایسے لوگوں کو لے کر آیا ہوں جو موت کو اتنا چاہتے ہیں جتنا تم لوگ شراب کو چاہتے ہو۔ تو دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو بائی ڈیفالٹ موت سے ہم کو کراہیت ہوتی ہے۔ کیونکہ موت برحق ہے، دنیا کی محبت دل میں آ گئی تو اب آدمی مرنا نہیں چاہتا۔ اسی وجہ سے جب تابعین کا دور آیا، ہمارے روافظ کا وجود قائم ہونے لگا۔ ایسی سلسلہ دیکھے اب ہر برائی، ہر دین کے دشمنوں کا، ہر وہ قوم کا اور ہر باطل فرقوں کا وجود بڑھتے گیا، تب تک اس امت میں حب الدنیا بڑھتے گئی۔ اب ماضی قریب میں جو ایک جھوٹا نبی گزرا وہ ہے غلام احمد قادیانی، مگر گزرا کیا کہیں بھائی، ہماری حب الدنیا اس زمانے کے علماء میں بھی آ چکی تھی۔ اس کی مخالفت میں مباحثے، تقاریر، سوال جواب، اور آج بھی یوٹیوب میں ملتا اس جماعت کے فالوور کے اوپر طنز کسنا، مذاق اڑانا، یہ دین کی خدمت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور علماء اکرام اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ان لوگوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، ان کی کھچائی کرو، اس کو مشہور کرو۔ یہ طرز نہیں تھا ہمارے اکابر کا۔ باطل فرقہ اور جو نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کو خالی مباحثہ، بحث، تکرار کرے، ہمارے اکابر اپنی جان کی بازی لگا کر ان کی جان لیتے تھے، ان کے جو سرغنے ہیں ان کو ختم کر دیتے تھے، اور آٹومیٹک جو ہے وہ جماعتیں ختم ہو جاتی تھی۔ چونکہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، ہم دین بھی چاہتے، دنیا بھی چاہتے، اس لیے دین اور دنیا دونوں کو رکھتے ہوئے اب علماء ہمارے یہ بتاتے کہ بھائی چلو ہم ایک ایسی جماعت بنائیں جو تحفظ نبوت کے نام پہ ہو، نبوت کی تحفظ کر رہے ہو ہم، اور ہم جو ہے اپنے خیال میں ان کے سوال کا جواب دینا، ان کے تقاریر کو کاٹنا، ان کے خلاف بیانہ کرنا، یہ طریقہ ہمارے اکابر کا نہیں تھا۔ وجہ یہ طریقے کی یہ بنی کہ ہم دنیا میں بھی رہنا چاہ رہے، دین کی خدمت بھی کرنا چاہ رہے، جبکہ دین کی خدمت تو پاگلوں کی طرح کی جاتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں آپ، جو بہت مشہور تابعی گزرے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ ضعیف ہو گئے تھے تو ان کے شاگرد تبع تابعین بنتے ہیں، کیونکہ یہ تابعی تھے، تو ان سے جو ہے سوال پوچھے، آپ صحابہ سے ملے تو صحابہ کے حالات ہمیں بتائے کہ صحابہ کیسے تھے۔ تو ان کا ایک قول تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھا ہوا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بولے، اے لوگو، صحابہ کو اگر آپ لوگ دیکھتے تو بولتے کہ یہ لوگ پاگل ہیں، مجنون ہیں،
پاگلوں کی طرح دین کے لیے اپنی جانیں دے دیتے ہیں. اور وہ اگر آپ لوگوں کو دیکھتے جبکہ بالکل 100 سال کے بعد کی بات بتا رہے ہیں تو بولے اگر وہ صحابہ آپ لوگوں کو دیکھتے دوسری ہجری کے لوگوں کو تو بولتے کہ یہ لوگ منافق ہے. ان کا جو طرز ہے روافض آباد ہو چکے تھے اس دور میں. تو یہ لوگ موجود تھے تبع اتباع تابعین جو نوجوان بچے تھے. حالانکہ ہم سے تو بہت بہت اربوں خربوں گنا زیادہ دیندار تھے وہ، مگر تھوڑی بہت بھی دنیا کی محبت ان کے دل میں آ چکی تھی. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا جو حال ہے اس امت کا، اس دین کا، اس شریعت کا، اسی بیماری کی وجہ سے ہے. تو یہ مضمون کو تھوڑا غور سے سنیں. دنیا کی حقیقت کیا ہے دیکھیں، جس چیز میں فی الحال حظ نفس ہو، دل چاہتا ہو اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہو، وہ دنیا ہے. دنیا لغتاً نزدیک کی چیز کا نام ہے اور عام طور پر اس حالت کا نام ہے جو موت سے پہلے ہے، اور شریعت میں خاص اس حالت کا نام ہے، آخرت کی ریکارڈ پیدا کرنے کا نام ہی دنیا ہے. بس جو احوال کوئی بھی طرز کے ہو، موت سے پہلے کے جو حالات ہے اس کی چاہت ہو یا موت کے بعد کی زندگی میں ریکارڈ پیدا کرنے کے ذریعے ہو، ہر چیز اس قبیل کی، اس طرز کی دنیا میں داخل ہے. جو مال بھی آخرت حاصل کرنے میں ریکارڈ پیدا کرتا ہے وہ سب حرام دنیا میں داخل ہے، اور ان کے ناجائز حرام ہونے میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا. دنیا کے تمام جھگڑے بکھیڑے مخلوقات کے اور موجودہ چیزوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا نام دنیا کی محبت ہے. البتہ علم و معرفت الہی اور نیک کام جن کا پھل مرنے کے بعد ملنے والا ہے، ان کا مقام اگرچہ دنیا میں ہوتا ہے مگر حقیقت میں وہ دنیا سے مستثنیٰ ہے، دنیا میں ان کا شمار نہیں ہوتا. جیسا کہ ایک اور حدیث میں ہم کو ملتا، الدنیا ملعون ملعون ما فیہا، یہ دنیا ملعون ہے، اس میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ، صرف اللہ کا ذکر، اور اس ذکر کے حاصل کرنے والا اور ذکر کو پہنچانے والا اور اس کا جو ذریعہ بنتا وہ، یہ تین چیزیں ہی ملعون، اللہ کی رحمت سے دور، لعنتی نہیں ہیں. اللہ کے ذکر کو پھیلانے والا، اللہ کے ذکر کو حاصل کرنے والا، اور اس کے لیے جو بھی مال خرچ کیا جاتا اس ذریعے میں، وہ لعنتی نہیں ہے. باقی سب تمام دنیا لعنتی، اس کی تمام چیزیں لعنتی ہیں. مگر حقیقت میں دنیا سے مستثنیٰ اب جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ذکر کو حاصل کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ آخرت کی محبت کہلاتا ہے. ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو زمین کی زینت کا سامان بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزما لیں. یہ امتحان ہی یہی ہے بھائی، دنیا میں جو ہم آئے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جانچے. اب جانچنے کے لیے امتحان ایسا ہی ہوتا ہے. دنیا کی محبت ہی ایسی چیز ہے کہ امتحان میں ہمیں اکثر لوگوں کو ناکام کر دیتی ہے. امتحان بھی بہت ہی سخت ہے، اس لیے کہ آخرت کا جو ثمرہ پھل ملنے والا ہے وہ پھل بھی بہت بڑا ہے. تو جتنا بڑا پھل ہوگا، جتنے زیادہ انعامات ہوں گے، اتنا ہی امتحان ٹف ہوگا. تو یہ جو دنیا کی زینت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آزمانے کے لیے، فریفتہ کرنے کے لیے یہ بنا کر رکھا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پاس جو 3 قوتیں دے رکھا ہے، اسی میں ہمیں علم حقیقی، قوت علم کے ذریعے ہمیں پہنچاتا ہے، علم وحی کے ذریعے، کہ یہ دنیا ایسی ہے ایسی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. البتہ جو لوگ ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں، ایسوں کا ٹھکانہ آگ ہے، بدلہ اس کا جو کماتے ہیں. اللہ سے ملاقات کا ذکر بار بار ملتا ہمیں. اللہ سے ملاقات کے معنی ہیں موت. موت ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سے ملاقات کراتی ہے، اور اس کے ملنے کی امید، خواہش اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، سمجھ لو
ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت رچ بس گئی اور ہم مطمئن ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے موت سے ہمیں کراہیت ہوتی ہے. یہ ایک ایسا اصول ہے. دیکھیں بھائی، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، دنیا سے نفرت اور موت کی خواہش، بس یہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا بہت ہی ایزی فارمولہ ہے. یہ ایک حدیث کافی ہے انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے اور اپنے زندگیوں کو سدھارنے کے لیے. ہمارے اندر مختلف امراض پائے جاتے ہیں، لیکن قرآن حدیث میں تمام امراض کی طرف ایک ہی چیز حب الدنیا بتائی ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں یوں ارشاد فرمایا: حب الدنیا رأس کل خطی. دنیا کی محبت تمام خرابیوں کی جڑ ہے. اصل مرض ہی بقیہ امراض کا سبب ہوا کرتی ہے. جس طرح اس سے پہلے ذکر ہوا تھا کہ جس کا پیٹ قبض ہوتا ہے اور وہ کرونک کانسٹیپیشن کا مریض ہے، تو اس کے پاس 100 کے آس پاس بیماریاں اس کے اندر ہوتی ہیں. تو جس طرح المرض پیٹ ہے، اسی طرح المرض حب الدنیا ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے. جس کے دل میں یہ ہے تو اس کے پاس سمجھ لیں کہ دل کے تمام بیماریاں اس کے دل میں ہیں. صرف ایک ایسی بیماری ہے تکبر، جو ایک ذریعہ حب الدنیا سے بنتی، مگر جو ہے تکبر اتنا بڑا گناہ ہے. بات آ چکی تھی گفتگو میں، جس کے دل میں حب الدنیا نہیں ہے تو بھی اس کے دل میں رہ سکتی اور وہ متکبر ہو سکتا ہے. جیسا کہ شیطان کے دل میں تو دنیا نہیں تھی، مگر انا خیر منہ، کیا ہوا؟ وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ ہمیں بچائے حب الدنیا سے اور تکبر سے بچائے. جس میں حب الدنیا ہوگی اس کو آخرت کا اہتمام ہی نہ ہوگا. جب آخرت کا اہتمام نہ ہوگا، وہ شخص نہ تو اعمال حسنہ کو انجام ہی دے گا اور نہ برائیوں سے بچے گا. اور ایسے ہی جب آخرت کی فکر ہوتی ہے تو جرائم صادر نہیں ہوتے، کیونکہ حب الدنیا میں فکر دین کم ہوتی ہے. جس درجے کی حب الدنیا ہوگی اسی درجے کی فکر دین کم ہوگی. اگر کامل درجے کی حب الدنیا ہوگی تو کامل درجے کی دنیا سے بے فکری ہوگی، جیسا کہ کفار میں محقق ہے. اور مسلمانوں میں جس درجے کی حب الدنیا ہوگی اسی درجے کی دین سے بے فکری ہے. چنانچہ لا یرجون لقاءنا میں واضح ہے. رضو بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا کے بڑھانے سے معلوم ہو گیا کہ رضا بحیات دنیا معصیت مذموم ہے، جس کے ساتھ اطمینان بھی ہو ورنہ معصیت نہیں، کیونکہ یہ طبعی امر ہے. چنانچہ ایک دوسری آیت میں اس کی تصریح ہے. دنیا کی محبت کو سمجھنے کے لیے دیکھیں آپ، اس کی استثناء کی شکل میں ہمیں ایک آیت ملتی ہے سورہ توبہ میں. اس میں ہم کو بتایا گیا کہ دنیا کی محبت میں اطمینان نہ ہو کسی انسان کو. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ خاندان فیملی اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نقصان ہونے کا خوف ہو اور وہ گھر جن میں رہتے ہو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ چیزیں تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے، ورنہ اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا. ان اشیاء کا زیادہ پیارا ہونا جو برا ہے، مراد اس سے وہ محبت ہے جو احکام الہی پر عمل کرنے سے روکے رکھے. میلان طبعی مراد نہیں. یہاں وعید اس پر ہے کہ یہ چیزیں اللہ و رسول اور ان کے حکموں سے زیادہ محبوب ہیں. اور اگر یہ چیزیں کسی درجے میں محبوب تو ہو لیکن اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب نہیں تو ان پر وعید نہیں، کیونکہ ان چیزوں کا محبوب ہونا ایک فطرتی چیز ہے.
معلوم ہوا کہ ان چیزوں کو پسند کرنا اور ان پر خوش ہونا مطلق رضا محل وعید نہیں، البتہ حیات دنیا پر مطمئن ہونا یعنی آخرت کی فکر نہ کرنا یہ محل وعید ہے، یہ بربادی کا ذریعہ ہے، اور اسی کے اوپر ہمیں ڈرایا گیا ہے۔ یعنی حقیقت میں دنیا، مال و دولت، زن و فرزند کا نام نہیں، بلکہ کسی ایسی ذی اختیار کے ایسے نقصان دہ فعل یا بد حالت کا نام ہے جو اللہ سے غافل کر دے، خواہ کچھ ہو۔ اور کبھی اسباب غفلت کو بھی دنیا کہا جاتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اکثر لوگوں کو خوشنما معلوم ہوتی ہے محبت مرغوب چیزوں کی، مثلا عورتیں ہوئی، بیٹے ہوئے، سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر ہوئے، نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوئے، مویشی ہوئے اور زراعت ہوئی، لیکن یہ سب استعمال کی چیزیں ہیں۔ دنیاوی زندگی کی اور انجام کار کی خوبی تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یہ جو فرمایا کہ ان چیزوں کی محبت خوشنما معلوم ہوتی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ محبت میلان غالب حالت میں فتنے کا ذریعہ ہے، اسی وجہ سے اس سے ڈرنے کی چیز ہے۔ مگر اکثر لوگ اس کو زر نہیں سمجھتے، بلکہ اس میلان کو علی الاطلاق اچھا سمجھتے ہیں، چونکہ مزاج مختلف ہوتا، اس لیے مختلف چیزیں بیان فرمائی۔ کسی کو عورتوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور کسی کو اولاد سے، کسی کو سونے چاندی سے، کسی کو سواریوں سے، کسی کو کھیتی باڑی بیلوں سے، کسی کی عورتوں سے ایسی محبت ہوتی کہ دن رات اس میں مبتلا ہے اور ہر وقت یہی خیال ہے۔ کسی کو اولاد کی ایسی چاہت ہوتی کہ دن رات اسی دھن میں رہتے ہیں کہ بیٹا ہو، پوتا ہو، پڑ پوتا ہو۔ بعض دولت مند لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے سواریوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے امتحان کے لیے سب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رکھے ہیں۔ سورہ زخرف میں تو ایک جگہ ایسا بھی آیا ہے کہ امتحان بھی ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا ٹف بھی نہیں لیے، کیونکہ اس میں جو ذکر ہے سورہ زخرف میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے یہ مومن جو امتحان لکھنے آئے ہیں یہ تھوڑا کمزور بھی ہے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کافر نہ ہو جاتے تمام مومن، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ دنیا ایسی ایک چیز ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کو اس دنیا میں کیا دینا چاہتا تھا؟ سونے کا محل، چاندی کا چھت، چاندی کے سڑیاں، سونے کے تختے، اب تمام صرف اس کا پورا محل سونا اور چاندی سے بھرا ہوا۔ اب کسی کا ایک محل سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہو ایک شخص کا، تو بتائیں اب دنیا میں اس سے بڑا دولت مند کون ہو سکتا؟ مگر یہاں کیا مل رہا ہم کو قرآن مجید میں ذکر کہ جتنے بھی اللہ کے نافرمان ہیں، پوروں کے مکانات، پوروں کے محلات، پوروں کے گھر صرف سونے اور چاندی سے بنا دیتا اللہ تعالیٰ۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمارے امتحان میں یہ پرچہ بہت ٹف ہو جاتا ہمارے لیے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ سونے اور چاندی کا مکانات نہیں دیا۔ اگر کوئی بہت بڑا دولت مند بھی ہو تو وہ مٹی کا، اینٹ اور گارے کا ہی گھر ہوتا اس کا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اتنا بھی ٹف امتحان ہمارا نہیں ہے، ورنہ ہم بھی جو ہے اللہ بچائے کافر ہی ہو جاتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ کو ہماری تقدیر معلوم ہے کہ ہم وہ اس دنیا میں اگر سونے چاندی کے محلوں کو دیکھتے تمام اللہ کے نافرمانوں کے، تو ہم بھی اللہ کے نافرمان ہی بن جاتے تھے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ ایسا امتحان نہیں لیا۔ اب بھی جو امتحان ہے یہ بھی بہت ٹف ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں، ہمیں بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک حدیث مشہور ہے، لو کانت الدنیا تعدیل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا منہا شربت ما سقا کافرا منہا شربت مائی۔ دنیا کی حیثیت اللہ کے نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملتا۔ ہمیں سونے کے محل دینے کی بات گزری ہے،
وہ اس لیے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سمجھے ہم، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کوئی دنیا میں مالدار بھی ہے اور ایک غریب بھی ہے، دونوں کی زندگی چل رہی ہے. کب تک یہ فرق رہتا؟ جب تک ہم خبر میں نہیں اترتے. خبر میں ایک بار دونوں اتر گئے تو یہ مالدار یہ غریب دونوں برابر. اب اس کے بعد دیکھیں آپ، قارون جیسا دولت مند بھی خبر میں پڑا ہوا ہے، ایک غریب کے برابر ہو گیا وہ. اب وہ جو غریب تھا قارون کے دور میں، وہ اور قارون میں دولت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں رہا خبر میں جانے کی وجہ سے. تو ہم سمجھے کہ بس ہماری زندگی 60 سال یا اس کے آس پاس ہی کی ہے، اس کے پیچھے مر رہے ہیں اور ہماری آخرت برباد کر رہے ہیں، اور ہمارا دین بھی ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں. خوب سمجھیں کہ کسب دنیا کمانا اور چیز ہے، اور حب الدنیا اور چیز ہے. حب الدنیا حرام ہے اور کسب دنیا بقدر حاجت جائز ہے. چنانچہ حق تعالیٰ کی کیا اچھی تعلیم ہے. مرغوب چیزوں کی فہرست تو بیان فرما دی، مگر ان کی فی الحد ذاتیہ مذمت نہیں فرمائی، بلکہ اس کے بعد اس سے اچھی چیز کا پتہ بتایا. یہ سب چیزیں مثلاً عورتیں، اولاد، مال وغیرہ سب اچھی چیزیں ہیں، مگر دوسری چیز ان سے بھی زیادہ اچھی ہے، وہ ہے آخرت. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو ایک مثال میں بیان فرماتے ہیں. مالی ولی دنیا انا مثلی مثل راکباً استظل بشجرتن، یعنی مجھ کو دنیا سے کیا علاقہ ہے. میری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار راستے میں جا رہا ہو اور کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے ٹھہر جائے اور سستا کر اپنی راہ لے لے. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت ہمیں بتاتے رہے. ہم دیکھیں اب کوئی سفر میں جا رہے ہیں، چاہے وہ سفر ہوائی جہاز کا ہو یا بس کا ہو یا ٹرین کا ہو، تو ہم اپنی منزل پر غور کرتے، اسٹیشن یا ایئرپورٹ یا بس سٹاپ کو غور کرتے، وہاں پر جو بھی چیزیں دکانیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، مگر ہم کتنا مال خریدتے ہیں وہاں سے، اس لیے کہ ہم کو پتہ ہے کہ سفر میں جتنا مال کم ہوگا اتنا سفر ہمارا آسان ہوگا، تو ہم اتنا ہی مال خریدتے ہیں وہاں سے. بعض لوگ تو وہاں کی دکانوں پر نظر رکھتے ہی نہیں، بس جانا ہے ہمیں منزل مقصود پر، جہاں ہماری منزل ہے وہاں پہنچ جائیں گے، وہاں پہ ہر چیز مل جائے گی ہمیں. تو اسی طرح جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس سفر میں اس اسٹیشن پر، اس دنیا کے اسٹیشن پہ ہمارا پڑاؤ ہے، ہمارا سفر آگے ہے، اور یہ ملاقات کا ذریعہ موت ہے، اور موت کے بعد ہمیں ہماری منزل ملنے والی ہے. تو اس کے حساب سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. یاد رکھو، دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، اور اسی سے اکثر باطنی امراض مثلاً غرور، کینہ، بغض، حسد، ریا، تفاخر اور بڑھوتری کی حرص، بخالت پیدا ہوتی ہے. اور جب انسان کو حیات دنیاوی کی درستی اور آرائش کا شوق پیدا ہو جاتا ہے تو صنعت و حرفت اور زراعت و تجارت کے ناپائیدار مشغلوں میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ آگے پیچھے کی اسے کچھ خبر نہیں رہتی. ہاں، ضرورت کے حساب سے جتنا ہمیں ضرورت ہے، جتنے جاہ کی ضرورت ہے، جتنے مال کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے، اتنی چیزیں اگر ہم لیتے رہیں، سفر ہمارا آسان کرے، تو ہمیں آگے اس کا فائدہ ہے. مگر بیوقوف لوگوں نے اس کو مقصود اصلی سمجھ لیا اور طرح طرح کے مشغلوں اور قسم قسم کی خواہشوں میں ایسے پڑے کہ آنے والے وقت کو بالکل بھول گئے. اور جب تک انسان دنیا سے منہ نہ پھیرے گا، ان فانی تعلقات کو نہ کاٹے گا اور بقدر ضرورت دنیا پر شکر کر کے اللہ کا اطمینان و ذکر و فکر میں مشغول ہو جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا نہ ہوگی. چنانچہ فرمان ہے کہ جہنمیوں نے سرکشی کی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، وہ جہنمی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان بندوں پر تعجب ہے جو عالم بقا کو سچا سمجھتے ہیں اور پھر اسی ناپائیدار پر فریفتہ ہوں. خوب سمجھ لیں، جو لوگ دنیا کو مقصود سمجھ کر اس کے کمانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ سدا پریشان رہتے ہیں کہ ان کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس کی آرزو کبھی پوری نہیں ہو سکتی. ان کی حرص ہمیشہ بڑھتی رہے گی. دنیا کے زر و مال کو اپنے اطمینان کا ذریعہ سمجھنا بڑی حماقت ہے. جہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے وہاں اطمینان کیسا. دنیا کی حالات پر توجہ کریں، مگر کامل توجہ کریں، جس سے حقیقت واضح ہو جائے گی.
کوئی طالب دنیا راحت میں نہیں۔ چنانچہ اگر ان کی ظاہری ٹپ ٹاپ کو چھوڑ کر ان کی اندرونی حالت کو ان کے پاس رہ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کوئی پریشانی سے خالی نہیں، باخلاف طالب آخرت کے سب راحت میں ہیں۔ خیال کرنے کی بات ہے کہ دنیا کی مرغوب سے مرغوب شے اگر اس وقت گم بھی نہ ہوتی ہو، کبھی نہ کبھی تو گم ہوتی، کیونکہ فنا ہونا تو گویا اس کے ذات سے ہے۔ جیسے چراغ میں تیل ہو جو محدود بھی ہے اور کم بھی ہو رہا ہے، تو ایک نہ ایک دن وقت ضرور ہی ختم ہوگا۔ بس ختم ہونے والی چیز سے کیا جی لگانا۔ اس کا طریقہ علاج دیکھیں یوں ہے، موت کو کثرت سے یاد کریں اور مدتوں کے لیے منصوبہ اور سامان نہ بنائیں۔ جیسا کہ اس دور کے بڑے بڑے حکمران ہیں نام نہاد مسلمان ملکوں کے، وہ پروگرام چلا رہے ہیں ویژن 2030، تو ان کے مدتوں کا پلان، ان کا خواب ہے، اور یہ جو ہے ہمارے درباری علماء تماشا دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ جو ویژن ہوتا ہے، ویژن، خواب، مدتوں کا ویژن، یہی اصل دنیا کی محبت ہے، اور اسی کی وجہ سے موت سے کراہیت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے جتنے ویژن بنائیں گے ہمارے اسلامی ممالک، جتنے خواب دیکھیں گے، جتنے ویژن 2030 دیکھو یا 2050 دیکھو، 2020 بھی دیکھ چکے، اتنے ہماری قوم، ہماری امت پریشانیوں میں گزرے گی، اور اس کے اوپر غیر مسلم ایسا ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو دنیا کی محبت سے بچائے اور اس کی حقیقت ہمیں سمجھائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔